بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بڑھیا کا انتقام۔ قصبہ بوبی فیسیو کے آخری کنارے پر الگ تھلگ ایک عمر رسیدہ بیوہ عورت اپنے نوجوان لڑکے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان کا چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان پہاڑی کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا، جس میں آرام و آسائش کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں شب و روز بحری ہوائیں چلتی رہتیں۔ بوبی فیسیو کے ماہی گیر انہی طوفانوں میں اپنی کشتیاں لے کر سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے۔ دور سمندری چٹانوں کے پیچھے ایک دبے کی مانند جزیرہ سارڈینیا دکھائی دیتا تھا۔ بڑھیا سیورینی کا مکان چونکہ ایک بلند پہاڑی ٹیلے پر تھا، اس لیے وہاں سے سارڈینیا کی خوبصورت برفانی پہاڑیاں اور ان پر بنے اکا دکا مکانات صاف نظر آتے تھے، اور بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا جیسے کہ یہ مکان پرندوں کے چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہیں۔ بڑھیا سیورینی کے مکان کی 3 کھڑکیاں سارڈینیا کی طرف کھلتی تھیں، اور کبھی کبھار وہاں بیٹھی اس جزیرے کی طرف خواب آلود نگاہوں سے وہ دیکھتی رہتی تھی۔ یہاں آسمان اور سمندر ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آتے تھے۔ اس کے بیٹے کا نام انتونی تھا۔ وہ نہایت صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ اس مختصر سے گھر میں ان کے علاوہ ایک تیسرا فرد اور بھی تھا، اور وہ ان کی پالتو کتیا تھی، جس کا قد لمبا، جسم دبلا پتلا اور پنجے کافی تیز اور نوکیلے تھے۔ وہ ایک شکاری کتیا تھی اور کبھی کبھار نوجوان انتونی کے ساتھ شکار کی مہم پر جایا کرتی تھی۔ ایک اداس شام کا ذکر ہے۔ نوجوان انتونی کسی بات پر ایک شخص نکلس سے جھگڑا ہو گیا۔ نکلس قصبہ بونی فیسیو کا بدماش تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر لمبا چاقو نکالا اور انتونی کے سینے میں گھونپ دیا، اور پھر لڑکے کی تڑپتی ہوئی لاش کو وہیں چھوڑ کر اسی رات سارڈینیا کی طرف بھاگ گیا۔ انتونی کی لاش رات بھر اسی پہاڑی درے میں پڑی رہی۔ وہاں شاذ و نادر ہی کسی کا گزر ہوتا تھا۔ اتفاقاً چند ماہی گیر ادھر سے گزرے اور انہوں نے پہچان لیا کہ لاش بڑھیا سیورینی کے بیٹے انتونی کی ہے۔ وہ لاش کو بڑھیا کے مکان پر لے آئے۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی اور دیکھتی ہی رہی۔ نہ اس کا جسم کانپا، نہ اس نے چیخ ماری، اور نہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برکھار ہوئی۔ وہ بس چپ چاپ، خاموش، پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے پیارے بیٹے کی لاش دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اپنا جریوں والا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے بیٹے کے سینے پر رکھا اور قسم کھائی کہ وہ اس کے خون کا انتقام لے کر رہے گی۔ اس نے ماہی گیروں اور دوسرے لوگوں کو جو اس سے ہمدردی کرنے آئے تھے اپنے مکان سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ تم میرا بیٹا مجھے واپس نہیں دے سکتے، اس لیے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کسی نے کچھ نہ کہا۔ لوگ سمجھے کہ بڑھیا سیورینی کا دماغ چل گیا ہے۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے سوگوار۔ جب سب لوگ چلے گئے تو بڑھیا نے مکان کا دروازہ بند کیا اور انتونی کی لاش کے قریب بیٹھ گئی اور دہانے مار مار کر رونے لگی۔ کتیا اپنے مرے ہوئے آقا کے سرانے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم بھی بے حس و حرکت تھا۔ اس نے کئی مرتبہ محبت سے انتونی کے سر پر اپنا پنجہ رکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کا آقا سو رہا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے تو کبھی اس وقت نہیں سویا۔ اس نے منہ اٹھا کر بڑھیا سیورینی کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کتیا کو احساس ہوا کہ اس کا آقا مر چکا ہے۔ اس کے حلق سے ایک لمبی اور دلدوز آواز نکلی جس سے سارا مکان گونج اٹھا، اور بڑھیا کو یوں معلوم ہوا جیسے انتونی کی موت پر مکان کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں۔ کتیا کی رونے کی آواز مکان کے باہر کھڑی ہوئی چند عورتوں نے بھی سنی، اور وہ سسکیاں بھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ بے چارہ انتونی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ زندگی کی صرف 20 بہاریں اس نے دیکھیں، اور موت کے بہرحم ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا۔ انتونی کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ اس کا بھورے رنگ کا پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، سر کے بال نیچے ہوئے تھے۔ اس کا سارا جسم، سینہ، گردن، بازو اور ٹانگیں جمے ہوئے خون سے لتھڑی ہوئی تھیں، لیکن اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے آرام کی نیند سو رہا ہے۔
روتے روتے یکایک بڑھیا چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کے چہرے پر گری ہوئی تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ شاید وہ کچھ چاہتی تھی، اور پھر اس کی زبان سے چند جملے ادا ہوئے۔ کتیا نے جو ہی مالکہ کی آواز سنی، وہ بھی خاموش ہو کر اس کا منہ تکنے لگی، جیسے سمجھنا چاہتی ہو کہ مالکہ کیا کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تم سو رہے ہو، سو جاؤ، خوب آرام سے سو جاؤ۔ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں تمہاری ماں بول رہی ہوں بیٹے، تمہاری ماں، جسے تم سے بڑا پیار تھا اور جس کا حکم تم نے کبھی نہیں ٹالا۔ میں وہی تمہاری ماں ہوں، اور تمہارے سامنے عہد کرتی ہوں کہ تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اب تم اطمینان سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ انتونی کی لاش پر جھکی اور اپنے سرد اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی خون آلود پیشانی چوم لی۔ بڑھیا جو ہی چپ ہوئی، کتیا کے حلق سے رونے کی مہیب آواز نکلی، اور اس نے اپنا منہ زمین میں چھپا لیا اور چپکی ہو گئی۔ اور اس طرح وہ رات بوڑھی سیورنی اور کتیا سیمیلینتی نے انتونی کے قریب بیٹھ کر روتے دھوتے گزار دی۔ دوسرے روز انتونی کو قصبہ بونیفیسیو کے چھوٹے سے گرجے کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ چند روز تک نوجوان کی دردناک موت کا چرچا لوگوں میں ہوا، اور پھر سب لوگ بھول بھال گئے، سوائے اس کی ماں اور اس کی کتیا کے، جو کہ اس کی موت کے غم کو سینے سے لگائے ہوئے تھیں۔ بڑھیا کے شب و روز اسی فکر میں گزرنے لگے کہ انتقام لینے کی صورت کیا ہو۔ اسے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ جس شخص نے اس کے بیٹے کو مارا ہے وہ سارڈینیا کے گاؤں لونگو سارڈو میں چھپا ہوا ہے۔ یہ گاؤں کارسکین بدماشوں اور گنڈوں کو پناہ دینے کے لیے بڑا مشہور تھا، اور اکثر جرائم پیشہ لوگ انصاف کے ہاتھ سے بچنے کے لیے لونگو سارڈو میں پناہ لیا کرتے تھے۔ بڑھیا سیورنی نہ کسی سے بات کرتی اور نہ کہیں آتی جاتی، بلکہ مکان کی پچھلی کھڑکیوں میں سے ایک میں بیٹھ کر سارا دن لونگو سارڈو کی جانب گورا کرتی، جہاں اس کے بیٹے کا قاتل چھپا ہوا تھا۔ غصے سے اس کے بدن کا رواں رواں کانپنے لگتا اور آنکھیں اشک بار ہو جاتیں۔ اس کی سمجھ میں بدلہ لینے کی کوئی تدبیر نہ آتی تھی۔ وہ نحیف و ناتواں عورت تھی، اس کا کوئی مددگار نہ تھا، وہ کسی سے صلاح مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اسے تو اتنا بڑا کام تنہا پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے وعدہ کر چکی تھی، اس کی لاش کے آگے سینے پر ہاتھ رکھ کر انتقام لینے کی قسم کھا چکی تھی۔ اسے اب تک خیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کیا معلوم موت کا ظالم ہاتھ کب اسے بھی پکڑ لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ پھر وہ اپنا قول کیوں کر پورا کرے گی؟ اسی فکر میں اسے نیند نہ آتی تھی۔ وہ ساری رات اپنی چھوٹی سی کوٹھڑی میں ٹہلا کرتی یا تھک کر کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی۔ اسے کسی کو چین نہ پڑتا تھا۔ کتیا سائے کی مانند اپنی مالکن کے ساتھ ساتھ رہتی، اب اس میں بھی وہ پہلی جیسی شوخی اور چلبلا پن نہ رہا تھا۔ وہ شاز و نادر ہی بھونکتی، بس اپنی مالکہ کے پیروں تلے پڑی سویا کرتی، یا دل چاہتا تو اونچی آواز میں 2-3 مرتبہ رونے کی آواز نکالتی اور پھر چپ ہو جاتی۔ شاید وہ اپنے آقا کو ڈھونڈتی اور پکارتی تھی۔ ایک رات جب کہ کتیا اسی طرح اپنے آقا کی یاد میں رو رہی تھی، بڑھیا کے ذہن میں انتقام لینے کی ایک انوکھی تدبیر آئی، نہایت کارگر اور نہایت وحشیانہ تدبیر۔ وہ ساری رات اسی تدبیر کے مختلف پہلوؤں پر سوچ بچار کرتی رہی، اور اسے یقین ہو گیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو وہ قاتل سے خاطر خواہ بدلہ لے سکتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ مکان سے باہر نکلی اور گرجے میں جا کر قربان گاہ کے سامنے سجدے میں گر پڑی اور خدا سے رو رو کر اپنی کامیابی کی دعائیں مانگنے لگی۔ گرجے سے واپس آ کر اس نے کتیا کو صحن میں باندھ دیا اور اپنی کوٹھڑی میں چلی گئی۔ اس کی نگاہیں سارڈینیا کے ساحل پر گڑی تھیں۔ اس روز کتیا سارا دن اور ساری رات بھوکی پیاسی صحن میں بندھی رہی۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک چپ چاپ پڑی رہی، لیکن جب اسے بھوک ستانے لگی تو اس نے بھونک بھونک کر سارا مکان سر پر اٹھا لیا، مگر بڑھیا سیورنی اپنی کوٹھی سے باہر نہ نکلی، اور نہ ہی اس نے کتیا کو کچھ کھلایا پلایا۔ اس سے اگلے روز صبح وہ کوٹھڑی سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھا، وہ اس نے کتیا کے سامنے رکھ دیا۔ کتیا نے پانی پیا اور محبت سے دم ہلائی، اور اب وہ روٹی یا گوشت کے چند لوٹوں کی منتظر تھی، مگر بڑھیا نے سارا دن کھانے کے لیے اسے کچھ نہ دیا۔ اب کتیا بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ اس میں بھونکنے کی سخت بھی باقی نہ رہی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی،
رات کے وقت جب اسے پھر بھوک نے ستایا تو وہ بھوکی اور زنجیر توڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زنجیر مضبوط تھی، ٹوٹ نہ سکی۔ دوسرے روز صبح بھی بڑھیا نے کتیا کو پانی ہی پلایا اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دیا۔ اس نے کتیا کے چہرے پر مایوسی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات پہچان لیے۔ اپنی مالکہ کو دیکھتے ہی وہ زور زور سے اچھلنے لگتی اور زنجیر سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگتی، لیکن اسے کھانے کو پھر بھی کچھ نہ ملا اور وہ سارا دن بھوکی رہی۔ تیسرے روز بڑھیا سیورنی نے اپنے ایک پڑوسی کے گھر گئی اور وہاں سے 2 گڈھٹیاں خشک گھاس اور بھس کی اٹھائے لائے۔ اس نے لکڑی کا ایک پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑے نکالے، ان کپڑوں میں بھس بھر دیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے بھس بھرے ہوئے کپڑوں کے اس انسانی ڈھانچے کو صحن میں ایک اونچی سی لکڑی گاڑ کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا، پھر پرانی لینن کو لپیٹ کر اس ڈھانچے کا سر بنایا اور اس میں بھس بھر کر ڈھانچے کی گردن مکمل کی۔ کتیا حیرت سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مالکہ کو کیا ہو گیا ہے، اس سے پہلے تو اس نے کبھی اسے بھوکا نہیں رکھا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بڑھیا بازار گئی، کساب کی دکان سے اس نے کلیجی خریدی اور گھر آ گئی۔ پھر صحن میں ہی بھوکی کتیا کے سامنے اس نے آگ جلائی اور کلیجی بھوننے لگی۔ کلیجی کی خوشبو جب کتیا کی ناک تک پہنچی تو اس کی بے قراری اور بے چینی کی حد نہ رہی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں گوشت پر لگی ہوئی تھیں۔ پھر بڑھیا نے کلیجی کو ایک ڈوری میں پرویا اور بھس بھرے ہوئے ڈھانچے کی گردن پر لپیٹ دیا۔ اس کے بعد وہ کتیا کی طرف گئی اور اس کی گردن سے زنجیر اتار دی۔ بجلی کی مانند بھوکی شکاری کتیا اس ڈھانچے کی طرف جھپٹی اور اپنے نوکیلے پنجے سے اس کی گردن پر وار کیا اور پھر دونوں پنجے اس کے کندھوں پر گاڑ کر دانتوں سے کلیجی کی بوٹیاں نوچنے لگی، لیکن اس کا منہ وہاں تک بمشکل پہنچ پایا۔ وہ پیٹھ کے بل زمین پر گری، لیکن پھر اٹھی اور ڈھانچے پر جھپٹی۔ کتیا کے غیظ و غضب کی انتہا نہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے ڈھانچے کی گردن، شانے، بازو اور سینہ سب نوچ ڈالے اور کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا ہڑپ کر گئی۔ بڑھیا سیورنی صحن کے ایک گوشے میں کھڑی اطمینان سے یہ دلچسپ تماشا دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر تبسم کی خفیف سی لہر نمودار ہوئی۔ کتیا کلیجی کھا کر اور ڈھانچے کو تہس نہس کر کے جب فارغ ہوئی تو بڑھیا نے اسے زنجیر سے باندھ دیا۔ اس کے بعد 2 روز تک کتیا کو پھر واقعے سے رکھا گیا۔ اس دوران میں بڑھیا نے بھس کا ایک اور انسانی ڈھانچہ تیار کیا اور کلیجی اس کی گردن سے باندھ کر کتیا کو چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ کتیا نے پہلے سے بھی زیادہ خونخواری اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور آنن فانن اپنے نوکیلے پنجوں اور لمبے لمبے دانتوں سے اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ 3 ماہ تک بڑھیا نے ہر تیسرے روز یہی عجیب تماشا اپنے گھر میں کیا اور کتیا کو اس حد تک سدایا کہ اب وہ محض اشارے پر ہی اس ڈھانچے کی طرف جھپٹتی اور اس کی تکا بوٹی کر ڈالتی۔ اسے اب زنجیر سے باندھے رکھنے کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ کتیا اس کام سے فارغ ہوتی تو کلیجی اسے بعد میں انعام کے طور پر کھلائی جاتی تھی۔ ڈھانچہ جب دوبارہ بنایا جاتا تو کتیا ایک گوشے میں بیٹھی اسے وحشیانہ انداز میں تکتی رہتی اور جو ہی بڑھیا کی انگلی کا اشارہ ملتا وہ اپنی جگہ سے اچھلتی اور ڈھانچے پر پل پڑتی۔ جب بڑھیا کو کتیا پر پورا اعتماد ہو گیا تو ایک روز صبح سویرے اس نے پرانے صندوق میں سے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑوں کا ایک اور جوڑا نکالا اور اسے خود پہن لیا، کلیجی لے کر ایک تھیلی میں رکھی اور پھر کتیا کو ساتھ لے کر ساحل سمندر کی طرف چل پڑی۔ اس کی چال ڈال اور آواز سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے ایک ماہی گیر سے کہا کہ اسے لونگو سارڈو پہنچا دے۔ کتیا کو اس نے اس مرتبہ 2 دن کے فاقے سے رکھا۔ کشتی میں بیٹھنے کے بعد اس نے تھیلے کا منہ ذرا سا کھولا۔ کلیجی کی خوشبو جب کتیا کی ناک میں گئی تو وہ اچھلنے اور اسے جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑھیا نے اس کی گردن پر تھپکی دی اور آہستہ سے کہا، نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ذرا اور صبر کرو۔ لونگو سارڈو پہنچ کر وہ ایک شراب خانے میں گئی۔ وہاں اس نے نکلس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ملے گا۔ کسی نے بتایا کہ نکلس بڑھئی اپنی دکان میں کام کر رہا ہے۔ بڑھیا اس دکان کا پتہ دریافت کر کے وہاں آسانی سے پہنچ گئی۔ اس نے آہستہ سے دکان کا دروازہ کھولا۔ دکان کے پچھلے حصے میں کوئی شخص ہتھوڑے سے لکڑی پر کیلیں ٹھوک رہا تھا۔ بڑھیا بلند آواز سے بولی، نکلس، کیا تم یہاں موجود ہو؟ دوسرے ہی لمحے ایک لمبا تڑنگا ادھیڑ عمر کا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، میرا ہی نام نکلس ہے، کہو کیا کام ہے؟ یہ سنتے ہی بڑھیا نے کتیا کی گردن سے زنجیر کھولی اور چلا کر کہنے لگی، پکڑو اسے اور مارو۔
शिकारी कुतिया जो पहले से ही इस फन में ताक हो चुकी थी, एक बला की मानद निकलस की तरफ झपटी और उसके गले पर अपना ज़बरदस्त पंजा मारा। निकलस बदहवास होकर पीछे गिरा। इस असना में कुतिया ने उसके मुंह पर पंजे मारे और अपने लंबे दांत उसके गले में गाड़ दिए। निकलस के मुंह से चीख भी ना निकल सकी। चंद मिनट तक वो कुतिया के पंजे से आज़ाद होने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेसोध कुतिया ने उस वक्त तक उसे ना छोड़ा जब तक कि उसका दम ना निकल गया। दुकान के सामने मकान के बाहर दो पड़ोसी सड़क पर बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने बाद में जिक्र किया कि निकलस की दुकान में एक बूढ़े को स्याह रंग की कुतिया के साथ जाते देखा गया, और जब वो दुकान से बाहर निकले तो बूढ़े ने थैले में हाथ डालकर कोई स्याह सी चीज़ कुतिया को खिलाई थी। 3 माह बाद वो पहली रात थी जब बूढ़ी सैवरनी घर में पैर फैलाकर आराम से मीठी नींद सोई, क्योंकि उसका इंतकाम पूरा हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल जाया करें। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछली तमाम कहानियों की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होगा, तो आप वहां से जाकर पिछली तमाम कहानियां भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।